مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم بائبل مقدس کے عہدیتی کی پہلی کتاب پیدائش میں سے سیکھیں گے خداوند نے بنی آدم کی کیسے زبان بدل دی جب وہ برج بنانا چاہتے تھے، اور خداوند نے اس شہر کا نام پھر کیا رکھا، ہم سیکھیں گے۔ اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا، اور وہ وہاں بس گئے۔ اور انہوں نے آپس میں کہا، او ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں، اور یہاں اپنا نام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا، دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے۔ وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں۔ بس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے، اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ یہ سم کا نصب نامہ ہے۔ سم 100 برس کا تھا جب اس سے طوفان کے 2 برس بعد ارفکسد پیدا ہوا، اور ارفکسد کی پیدائش کے بعد سم 500 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب ارفکسد 35 برس کا ہوا تو اس سے سلا پیدا ہوا، اور سلا کی پیدائش کے بعد ارفکسد 403 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ سلا جب 30 برس کا ہوا تو اس سے ابر پیدا ہوا، اور ابر کی پیدائش کے بعد سلا 403 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب ابر 24 برس کا تھا تو اس سے فلج پیدا ہوا، اور فلج کی پیدائش کے بعد ابر 430 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ فلج 30 برس کا تھا جب اس سے ارو پیدا ہوا، اور ارو کی پیدائش کے بعد فلج 209 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ارو 32 برس کا تھا جب اس سے سروج پیدا ہوا، اور سروج کی پیدائش کے بعد ارو 207 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور سروج 30 برس کا تھا جب اس سے نحور پیدا ہوا، اور نحور کی پیدائش کے بعد سروج 200 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ نحور 29 برس کا تھا جب اس سے تارخ پیدا ہوا، اور تارخ کی پیدائش کے بعد نحور 119 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور تارخ 70 برس کا تھا جب اس سے ابرام اور نحور اور حران پیدا ہوئے۔ اور یہ تارخ کا نصب نامہ ہے۔ تارخ سے ابرام اور نحور اور حران پیدا ہوئے، اور حران سے لوط پیدا ہوا، اور حران اپنے باپ تارخ کے آگے اپنی
زیادہ بوم یعنی کشتیوں کی اور میں مرا، اور ابرام اور ناہور نے اپنا اپنا بیاہ کر لیا۔ ابرام کی بیوی کا نام ساری اور ناہور کی بیوی کا نام ملکہ تھا، جو حران کی بیٹی تھی، اور وہی ملکہ کا باپ اور اسکا کا باپ تھا۔ اور ساری بانجھ تھی، اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا۔ اور تارح نے اپنے بیٹے ابرام کو اور اپنے پوتے لوط کو، جو حران کا بیٹا تھا، اور اپنی بہو ساری کو، جو اس کے بیٹے ابرام کی بیوی تھی، ساتھ لیا، اور وہ سب کشتیوں کی اور سے روانہ ہوئے کہ کنعان کے ملک میں جائیں، اور وہ ایران تک آئے اور وہیں رہنے لگے۔ اور تارح کی عمر 205 برس کی ہوئی اور اس نے اران میں وفات پائی۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ میں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بناتی ہوں، خاص طور پر جو پڑھ نہیں سکتے اور جن کے پاس بنائی نہیں اور وہ دیکھ نہیں سکتے، تاکہ یہ ویڈیو ان کے لیے خاص طور پر ہو اور وہ اس سے فائدہ حاصل کرے، تاکہ خدا کا کلام زمین کی انتہا تک پہنچے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ Stay tuned with us. God bless you.